اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين۔ अल्लाह सुब्हाना व तआला का बहुत करम, बहुत जूदो करम, बहुत एहसान कि उस रब की ज़ात ने हमें आया नंबर 201 तक पहुंचाया। और अल्लाह ताला से दुआ है कि 201 से आगे 286 तक का सफ़र भी हमारा बहुत स्मूथ, खैर व बरकत पर मबनी हो इंशाअल्लाह आमीन। चलिए जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। देखते हैं हम आया नंबर 201, बहुत ही खूबसूरत दुआ जिसमें दुनिया और आखिरत दोनों के खजाने छुपे हुए हैं। आया नंबर 201, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वमिनहुम, और उनमें से कोई है, मन जो यकूलु कहता है, रब्बना ए हमारे रब, आतीना दे हमें, फिर दुनिया दुनिया में, हसनतन क्या दे दुनिया में, भलाई, वफिल आखिरती और आखिरत में भी क्या आता फरमा, हसनतन भलाई, वाकिना और बचा हमें, अदाबा अदाब से, अन्नारी आग, वाकिना, ठीक है, ये वाव काफ और या से निकला है। तो इसमें मफहूम हमें मिलता है बचने का कि अल्लाह ताला हमें बचा तो हमें महफूज रख। ठीक, शान नुज़ूल में हमें जो चीज मिलती है कि हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, ऐसा दुबला हो रहा है जैसे अंडे में से परिंदे का बच्चा निकलता है, लाइक जैसे चूजा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि अल्लाह ताला से कुछ दुआ मांगा करता था, ठीक है, कि तू अल्लाह ताला से कुछ दुआ मांगा करता था या कुछ मांगा करता था। उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ये कहा करता था कि ए अल्लाह, आप मुझे जिस कदर अजाब आखिरत में देंगे वो दुनिया में ही दे दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, तेरे अंदर इस अजाब को बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है, तूने इस तरह क्यों ना कहा, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन वाकिना अदाबन्नार। तो चुनाचे उस शख्स ने उसके बाद इसी दुआ को पढ़ना शुरू कर दिया और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसको शिफा दे दी। अब हमारे पास इसमें है कि वमिनहुम मैं यकूल, अब उनमें से एक शख्स कोई है जो क्या कहता है, रब्बाना आतीना फिद दुनिया हसन, क्या ए हमारे रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा, और दुनिया की भलाई से मुराद नेक काम करने की तौफीक है। दुनिया का मालो असबाब इस तरह तलब करना कि उसमें भलाई मिले। मसलन हम जो रोजमर्रा जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं, इसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला से हमें आफियत का हुसूल भी मतलूब है। और अगर आदमियों को देखा जाए, उनकी क्या ख्वाहिश होती है कि उनका ईमान मुकम्मल हो जाए तो बीवी कैसी मिले, नेक बीवी मिले। हम ओवरऑल मेल या फीमेल कोई भी हो, हमें कैसा घर चाहिए होता है, कुशादा घर, चाहे वो छोटा हो लेकिन कुशादगी हो उसमें। ठीक, कुशादा घर, फराख रोजी, कोई नहीं चाहता कि उसकी रोजी में जो है वो तंगी हो। और मुफीद इल्म किसको नहीं चाहिए, इल्म नाफे किसको नहीं चाहिए, तो मुफीद इल्म, फिर नेक अमल करने की तौफीक। अगर किसी को आने जाने के लिए रिक्वायर्ड है सवारी, तो कैसी सवारी इसको चाहिए, जो बरकत वाली हो। और दुनिया और आखिरत के हिसाब, अगर दुनिया की अभी फिलहाल हम सिर्फ बात करें कि दुनिया की तमाम आरामदेह चीजें इंसान को चाहिए, जिंदगी भी इवन वो इज्जत वाली गुजारना चाहता है, भलाइयों वाली, इज्जत वाली। कोई इंसान ये नहीं चाहता कि उसे ऐसी जिंदगी मिले जिसमें बेइज्जती होती हो रही हो, हर वक्त उसकी इज्जत नफ्स मजरूह हो रही हो। तो ये दुनिया का मालो असबाब तलब करना है, या फिर इसके अलावा जितनी भी भलाइयां मैंने गिनवाई, और बहुत सारी हैं जो मैं गिनवा भी नहीं सकी, आफियत का हसूल हो गया, नेक अजवाज, मियाँ और बीवी जो भी हैं जिनकी भी शादी होने वाली, बच्चियों के जहन में क्या होता है, ऐसा शौहर मिले जो कदर करने वाला, ऐसा ससुराल मिले जो कदर करने वाला है। घर के हवाले से हमने बात कर ली, सवारी के हवाले से बात कर ली, इल्म के हवाले से बात कर ली।
تو انسان چاہتا ہے کہ اسے بھلائی ملے. اب یہ تو دنیا کی لمیٹڈ چیزوں کی ہم نے بات کی، اور آخرت میں بھی بھلائی چاہتا ہے. اب آخرت کی بھلائی سے مراد اعلیٰ درجے کی جنت، یعنی جنت الفردوس. تو آخرت کی بھلائی کا جو آغاز ہے وہ کیسے ہوگا؟ نجات ملنے سے ہوگا نا. ہم سب سے پہلے جب کوئی دنیا سے گزر جاتا ہے ہم کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مغفرت فرمانا. آج منکر نکیر سے حساب لینے آئے گا، اس کا حساب آسان کرنا. پھر نامہ اعمال کی بات کرتے ہیں کہ یا رب سیدھے ہاتھ میں دینا. اور آخر میں ہم دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ تو قبر، پل صراط اور قیامت کی ظلمتوں سے بچا کے ہمیں جنت الفردوس تک سلامتی کے ساتھ پہنچا دینا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی تو یہ سب چیزیں انسان کو پھر نصیب ہوتی ہیں. تو ایسی دعا اس دل سے نکلتی ہے جس کے لیے سب سے پہلی پرائیورٹی آخرت ہو. لیکن دنیا کے معاملات میں بھی رب ہی پر ہم نے بھروسہ کرنا ہے. تو پھر سب سے بہترین یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان جو ہے نا دعا کرے کہ جو دنیا میں میرے لیے بیٹر ہے نا، جو بہتر ہے وہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کر دے، اور جو آخرت میں میرے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے نزدیک بہتر ہے وہ آخرت میں عطا فرما دیجئے. اور سب سے زیادہ جو ہمیں چیز مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائیے، اپنے عذاب سے بچائیے. ہم تو اس کی ایک ایک پلک چپکنے جتنی بھی نا گرمی برداشت نہیں کر سکتے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی دعا طواف کی دعاؤں کے دوران، جب رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان ہم طواف کرتے ہیں، اس دعا کو پڑھنے کا باقاعدہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اس کی ترغیب دلائی گئی ہے. یہ مسنون دعا ہے. مختلف چکروں کے لیے جتنی بھی دعائیں مختص کر لی گئی ہیں وہ سب کی سب خود ساختہ ہیں. یہ وہ دعا واحد ہے جو مسنون ہے، جو ہمیں ملتی ہے، تو یہ ہمیں پڑھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ پھر میں نے آپ کے سامنے یہ واقعہ بھی بیان کر دیا جو حدیث ہمارے سامنے گزری ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی بہتری چاہیے اور آخرت میں بھی بہتری چاہیے. ہمیں دوزخ کے عذاب سے بھی بچنا ہے. تو اس میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی بہتری دے اور آخرت میں بھی بہتری، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچائیے. اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو اسی طرح سے اس شخص کی بات بھی ہم نے کی جو کہ جس طرح کا ہو گیا تھا بالکل چوزے جیسا. تو اس کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ریکمنڈیشن تھی وہ ہم نے ڈسکس کر لی. تو اس میں یہ کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کرنے کا کہا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو کرنا نہیں چھوڑتے تھے. اس میں بھی ہمیں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے کہ خود بھی کبھی دعا مانگتے تو اس دعا کو نہ چھوڑتے. چنانچہ سیدنا ثابت رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ کے یہ بھائی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. آپ نے یہی دعا فرمائی. اور پھر کچھ دیر بیٹھے اور بات چیت کرنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو پھر دعا کی درخواست کی. آپ نے فرمایا کیا تم ٹکڑے کرانا چاہتے ہو؟ اس دعا میں تو تمام بھلائیاں آ گئی. تو انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جس طرح وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی بھلائی اور بہتری مانگتے ہیں، اسی طرح دنیا کی بھلائی اور آسائش بھی طلب کرتے ہیں. اسی طرح جو لوگ آخرت کو پیش نظر رکھتی ہیں وہ اپنی دعاؤں میں دنیا و آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگتے ہیں. ایسے لوگوں کی کوشش ہی جو ہے نا وہ کامیاب ہوتی ہے اور وہ دونوں جہاں کی بھلائیاں حاصل کر بھی لیتے ہیں. تو اسی میں بار بار ہمیں تذکرہ ملا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو حدیث جو انہوں نے بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. تو اس میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر 100 مرتبہ بھی دعا فرماتے نا تو ربنا آتنا فی الدنیا سے شروع فرماتے اور اسی پر ختم فرماتے تھے. اور اگر 2 دعائیں فرماتے تو ان دونوں میں سے ایک دعا یہی ہوا کرتی تھی. پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد اپنی ساری مخلوق کا حساب لے گا اور ان پر جزا و سزا مرتب فرمائے گا. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ جتنی دیر میں آنکھ جھپکتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی جلد حساب لے لے گا. تو یہ جی الحمدللہ ہماری آیت مکمل ہو گئی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے دنیا میں بھلائی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں
عذاب سے بچائے اور جنت الفردوس کا بارک بنائے، آمین۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور گناہوں کی توبہ کے ساتھ دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اپنے تمام گناہوں سے سچے دل کی توبہ کے ساتھ اپنی دعاؤں کا آغاز کرتے ہیں، ہمیں اپنے لیے خالص کر لیں اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر